فیہ آیات بینات، اے لوگو یہ بیت اللہ افضل ہے، عظمت والا گھر ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو آدمی اس بیت اللہ میں داخل ہو جائے تو وہ امن والا ہو جائے، کوئی اس کو نہ مارے نہ۔ ایک آدمی ناحق خون کر کے بھاگ کر جا کر حرم شریف میں داخل ہو جائے، ظالم ہے، ناحق قتل کیا، ناحق، اب سزا میں اس کو قصاص ہے، قتل کرنا ہے، ناحق قتل کیا تو اس کو حاکم قتل کرے گا، قصاص۔ مرتد ہو جائے تو اس کے لیے قتل ہے، ناحق قتل کرے تو قتل ہے، شادی شدہ محصن زنا کرے تو اس کے لیے رجم ہے یعنی قتل، ان تینوں کے لیے شرعاً قتل ہے۔ یہ تینوں گناہ کرنے کے بعد اگر وہ حرم میں داخل ہو جائے، بیت اللہ کے مسجد حرام میں آ جائے تو حاکم اس کو قتل نہیں کرے گا۔ قرآن نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوگا تو امن والا ہوگا، اس کو آپ مار نہیں سکتے۔ کیا کریں گے پھر؟ آپ اس کو روٹی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، آپ اس کو زندگی گزارنے کی سہولت نہیں دیں گے، کیونکہ حاکم حکم کرے گا حرم میں موجود ہے، اس کو کوئی چیز نہ دو، کتنا رہے گا وہ؟ بغیر روٹی، بغیر پانی، بغیر ہوا، بغیر سہولت کے رہ نہیں سکے گا، آخرکار باہر نکلے گا، جب حرم سے باہر نکلے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے بیت اللہ کی عظمت۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ہاں اگر کوئی آدمی حرم کے اندر کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کو وہاں قتل کرنے کی اجازت ہے، چونکہ اس نے خود حرم کی بے حرمتی کی ہے، حرم کے اندر قتل کیا ہے، جب حرم کے اندر قتل کیا تو اس کو فوراً وہاں کوئی قتل کرے تو اجازت ہے، باہر غلط کام کر کے اندر آ جائے تو پھر اس کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ حرمت کے خلاف ہے۔ ابن خطل پہلے مسلمان ہوا، پھر اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوا، پھر مکے آیا نبی کے دشمنوں کے پاس، پھر نبی کے دشمنوں کے سامنے نبی کے خلاف بولنے لگا، نبی کی نعوذ باللہ حج و مذمت میں اشعار کہنے لگا، مزہ آیا قریش کو، عورتوں کو بلایا، لڑکیوں کو بلایا، تماشا بنایا، اب سب مرد عورتیں تماشا دیکھتے ہیں اور یہ نبی کے خلاف شعر بولتا ہے، اس پر پیسے ایسے اچھلتے ہیں اور پیسہ ایسے ڈالتے ہیں اور یہ خوش ہوتا ہے اور نبی کے خلاف بولتا ہے، تو اس نے حضور کو بہت ایذا دی، بہت غلط کام کیے، اسلام چھوڑنا، پھر دشمنوں سے ملنا، پھر نبی کے خلاف کھلم کھلم بولنا، پھر لوگوں کی مجلس قائم کرنا، پھر یہ ان کا پیشوا بننا، پھر پیسے لینا۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں حضور نے مکہ شریف کو فتح کی، کچھ کافر بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، ابن خطل کو موقع نہیں ملا، اسی ابن خطل کو موقع نہیں ملا، بھاگتے ہوئے بیت اللہ کے پڑوں سے آ کر چمٹ گیا، بیت اللہ شریف کے جو پڑ ہیں اس میں چمٹ گیا، سمجھ رہا تھا مسلمان پکڑیں گے ماریں گے، قتل کے علاوہ میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، اگر بچ گیا تو یہیں بچ گیا۔ ابن خطل بیت اللہ شریف کے پڑوں سے آ کر چمٹ گیا اس ارادہ سے کہ شاید اس طریقے سے بچ جاؤں، ورنہ میں بچنے کے قابل نہیں۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ ابن خطل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابن خطل پھنس گیا ہے، بھاگ نہیں سکا ہے مکہ میں، اور ابھی جو ہے بیت اللہ کے پردے میں چمٹ گیا ہے، جو حکم ہو کہو گے اس کو مار دیں گے، کہیں گے آپ چھوڑ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی نے خود بیت اللہ کی بے حرمتی کی ہے، بیت اللہ کے سامنے میرے خلاف حجب کیا ہے، اب اپنے آپ کو بچانا، اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو یہاں ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کو یہاں حرم کے اندر قتل کرنے کو حکم کیا، یہ انتہائی بڑا ظالم ہے، انتہائی بڑا منحوس ہے، ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے، یہ اس کے لیے اور مذمت ہوگی، لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بے نصیب محروم ازلی تھا کہ اس کو حرم کے اندر قتل کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کو جو کہ حرم کے اندر خطا کرتا تھا قتل کرنے کی اجازت دے دی، یہ اس کے لیے خصوصیت ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ شرف ہے۔